بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا اہل سرشار کی ایک قوم تھی جس کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کو پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہیں روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ایک عورت بچے کے پخانے کے مقام کو روٹی سے صاف کر رہی تھی۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا، افسوس ہے تم پر، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے، تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے اس آدمی کا مذاق اڑایا اور بہت مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو؟ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی خوراک سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں پر ہر روز صف لگتی اور ہر کوئی صف میں موجود ہوتا تاکہ وہ اپنے حصے کی روٹی لے لے۔ کفران رحمت، قحط، ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق باقاعدہ طور پر آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکری کی اور انکار کیا، تو اللہ پاک نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور پھر ان پر رسول آیا جس نے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، جس کا انہوں نے انکار کیا، تو اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت زیادہ خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغوں کی درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پھلوں کی ٹوکری سر پر اٹھا کر ان پہاڑوں کے نیچے سے گزرتا تو وہ پھل خود بخود اس ٹوکری میں آ کر گر جاتے تھے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو کہ مکمل طور پر آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے نعمتوں کی وافر تعداد نے ان کو سرمست اور ناشکرا بنا دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان کے صاحب اقتدار لوگوں نے غریبوں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ پاک سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ السبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ پاک سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب اور بے نوا لوگ امراء اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ اور غریب لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ پاک نے ان مغرور اور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا۔ بعض روایات کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور
صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کے قریب دیواروں میں سوراخ کر کر انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور دوسری طرف بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں جس کی وجہ سے بہت بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے تمام دیہات، آبادیاں اور مال مویشی، باغات، کھیتیاں اور ان کے محل اور گھر پانی میں بہہ گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ الو اور بیری کے درخت اور کچھ کھیتیاں، کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الوؤں اور کبوؤں نے قوم سبا کے کھنڈروں میں اپنا بسیرا کر لیا۔ اس بات کا ذکر سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ السبا کی آیت نمبر 17 میں اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔